اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 235 اور جس باب کے تحت یہ حدیث آئی ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا مسلمانوں کے حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق اور ان پر شفقت و رحمت۔ تو حدیث نمبر 234 تک الحمدللہ ہم مکمل کر چکے تھے اور اب 235 سے آغاز کیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اتنا تو ہم بہت پڑھتے بہت سنتے ہیں، لیکن مکمل حدیث کیسے ہے اس پر آگے چلتے ہیں۔ اب مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا بھائی ہونے کے ناطے سمجھ لیجئے کہ نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی اور کے سپرد کرتا ہے کہ کوئی اور اس پر ظلم کرے، یعنی وہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کے بھائی پر کوئی اور بھی ظلم کر رہا ہو۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہو اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس کی وجہ سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کسی بڑی پریشانی کو دور فرما دیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اب دیکھیے اس میں کتنی چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلے وہی کہ ہر مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو، لیکن کس طرح سے بھائی ہونے کا جو ناطہ ہے اس کو نبھانا چاہیے، یعنی کہ جس طرح کہ اپنے سگے بھائی کے اوپر کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اور اس کے اوپر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے۔ آج کل تو حالات اللہ ہمیں معاف کرے ایسے بھی آگے ہیں کہ اپنے سگے بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں تلے رہتے ہیں، باقی دوسرے مسلمان بھائیوں کو کیا دیکھنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے حالات سے محفوظ رکھے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی اور کے سپرد کرتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، زیادتی کرے۔ پھر دوسری بات جو کہی گئی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہو، اس کا کوئی کام کرنے میں مصروف ہو اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، یعنی اپنے کام چھوڑ کر اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کر جب کوئی دوسرے کی مدد کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، اپنے ادھر دوسرے کے کام کے لیے اپنے کام کے اوپر اس کے دوسرے کے کام کو ترجیح دیتا ہے، تو اب اس کا جو کام اٹکا ہوتا ہے یا اس کا اپنا کام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ
اپنے فرشتوں کے ذریعے یا کوئی سبب بنائے، اس کے کام پھر اللہ پورے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے گھر کا کھانا بنانا ہے، اپنے بچوں کے لیے اس پہ لگے ہوئے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہے، وہاں آپ اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کے کام کاج کرنے لگتے ہیں، اس کا کھانا بنا کے یا اس کا جو پرہیز کھانا ہے اس کو بنا کے دینے لگتے ہیں۔ تو آپ گھر میں آتے ہیں کچھ تو اللہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ کسی وجہ سے بچے ہی اس رات اسکول سے دیر سے آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کھانا ہی کچھ ایسا آپ سلیکٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں جو جلدی سے بن جائے، تو کوئی نہ کوئی اس طرح سبب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا کام جو ہے کسی نہ کسی طور پر پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، کوئی دنیاوی تکلیف، کوئی پریشانی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود سے کرے، کسی سے کہہ کے کروائے۔ تکلیفیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، ضرورت نہیں کہ صرف میڈیکلی تکلیفیں ہوں، کوئی بھی پریشانی اس کو ہے، کوئی بھی اس کے لیے کوئی الجھن ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اس کی کوئی کونسلنگ کرنا، یا اس کے لیے کسی کو کہنا کہ اس کو فلاں اس کا یہ کام ہے، اس کا کر دیا جائے، تو یعنی اس کی جو پریشانی ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قیامت کے دن جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ! اور کیا چاہیے کہ دنیاوی تکلیف رفع کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کی جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب ڈھانکے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ اس کا کوئی راز افشا کرتے ہیں، اس کا کوئی ایسی کوئی حرکت یا کوئی کام یا اس کی کوئی خامی جو اس کے اندر موجود ہے آپ نے دیکھی، تو آپ نے اس کو وہیں پہ ڈھانپ دیا۔ جیسے آپ کو گندگی دیکھتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو وہیں پہ ڈھانپ دیا جائے تاکہ وہ گندگی جو ہے اس کا اثر آگے نہ پھیلے۔ تو اس کا بھی کیا اجر دیا گیا کہ آج اگر چند لوگوں میں آپ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق جب حاضر ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے جو عیب ہیں، آپ کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، اللہ پاک ان کے پردہ ڈال دے گا، اور لوگوں کے سامنے آپ کی اب جو کمزوریاں تھیں ان کو اجاگر نہیں کریں گے۔ تو البتہ یہ ہے کہ دنیا میں اب دیکھیے بعض میں حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ چند ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے غیبت کے بارے میں اس کی یہ غیبت پھر غیبت نہیں کہلاتی، کہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کہلاتی، کہ جب آپ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، فرض کرے کوئی آپ سے کسی اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میں فلاں گھر میں یا فلاں شخص سے رشتہ کر لوں، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں، تو آپ اس کو ان سے بچانے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ بھی سنا ہے یا دیکھا ہے، یا آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اشاروں کو نہ میں اس کو بتائیں، تو یہ کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اب کسی میں کوئی عیب ہے اور اسی طرح آپ بتا دیں تو تاکہ اگلا خبردار ہو جائے، آپ نے اس کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کرنا ہے یا اس کے پڑوس پہ کوئی گھر لینا ہے، تو یا کسی کے ساتھ کوئی کرپٹ افسر ہے، کوئی رشوت دینے والا ہے، یہ کام نہیں کرتا اور وہ غلط طریقے سے کام کرنے والا ہے، تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ بھی فلاں جو وکیل ہے اس کو تم نہ اس کے ذریعے اپنا مقدمہ نہ اس لڑواؤ، یا اسی طرح کوئی افسر ہے تو اس کے پاس نہ جاؤ کہ وہ اس طرح کا۔ تو یہ عیب پوشی نہیں ہوتی اس کی، اس کے اندر عیب ہے اور وہ مستقل اس کی ذات کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے اور دوسرے کو بچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اس پوری حدیث سے میں جو کیا پتہ چلتا ہے، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق ہے، اور یہی ہمارا یہ جو باب ہے اس کا عنوان ہے، تو ایک تو کہ آپ نے بنیادی چیز ہے کہ دوسرے کو اپنا سگا بھائی ہی سمجھنا ہے، ہر مسلمان کو، اور پھر جس طرح کہ اپنے سگے بھائی کی آپ ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ
فکر مند رہتے ہیں اور اس کا آپ کو پورا کنسرن ہوتا ہے، اس طرح ہر مسلمان کے لیے اگر کوئی پریشانی کی چیز ہے اس کو دور کرنا، اس کی تکلیفیں دور کرنا، وہ بھی آپ اسی طرح اس کو دور کرنے میں لگ جائیں جس طرح کہ اگر آپ کا سگا بھائی ہو تو اس کے لیے آپ کرتے ہیں۔ تو اس سے دیکھیے جو فائدہ کتنا ہے کہ آخرت میں اس کا بہترین نظر آپ کو ملے گا۔ تو یہ حدیث ویسے بھی دیکھیے نا، ہمیں یہی چیز ہمیں سکھا رہی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں ان سب کو بھائی بھائی بن کر ایک خاندان کی طرح جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کی چیز کی یہ ہدایت کی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ اب اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 236، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کا بھی آغاز انہیں الفاظ کے ساتھ کیا گیا۔ اب چونکہ وہ بھائی ہے اس لیے نہ اس کی خیانت کرتا ہے، بھائی ہے نا، اس لیے اس کے ساتھ پوری دیانتداری اور امانت داری سے کام کرنا ہے، تو اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے، کہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، نہ اس کو رسوا کرتا ہے کہ اس کو خام خواہ جگہ جگہ بدنام کرتا پھرے، اور ہر ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمائی تھی، کہ جس سے ہر انسان کو اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال پیارا ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے کا خون یعنی اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت بھی پیاری ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ مسلمان کی۔ تو فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر قرار دے، کہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے اور دوسرے کو حقیر قرار دے۔ اللہ نے سب انسانوں کو بحیثیت انسان برابر بنایا ہے، لیکن انسان دوسرے کو حقیر کب سمجھتا ہے؟ اس وقت جب کہ اس کے اپنے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد جو ہوتی ہیں ان کو تو پتہ بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہے، کہ ہمارے جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے ذرا کم ایک بھائی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو ہمارے اندر اگر کوئی بھی کسی چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل عطا کیا ہوا تو ہم دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود سے تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تو اب تو دوسرے یعنی وہ یہ دیکھ لیں کہ ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے تو کسی انسان کی اصل جو اس کی شخصیت ہے کہ اس کے حوالے سے کہ وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے، اسی بات سے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ہاں میں تو بہت اچھا ہوں۔ اپنے آپ کو جب یہ انسان اس مقام پہ رکھ لیتا ہے کہ میں تو جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ حقیر کیوں جانتا ہے؟ کہ اس کے جو ظاہر اعمال ہیں ان کے لحاظ سے کہ اب دیکھا کہ یہ کیا ہے، اب دیکھو دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن عام طور پر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر کسی شخص نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو دیکھو یہ تو بالکل ہی سنت رسول سے بیگانہ ہے، اس کو تو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، یا یہ نماز پڑھنے میں اگر دیکھ لیا کہ وہ گھر پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، یا نہیں پڑھ رہا، تو میری باتیں کرنے میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑا پاریش شخص ہوں، ہاں 5 وقت کا نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں۔ اب خواتین کو بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پردہ دار ہوتی ہیں یا دین کچھ ہی سکھا لیتی ہیں تو اپنے آپ کو کچھ سپیریئر چیز سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عام لوگوں میں گھلنا ملنا ان کو ان کی شایان شان ہی نہیں ہوتا، اب وہ جہاں بھی جاتی وہ سمجھتی کہ ہمیں باقاعدہ مطلب اعزاز ملے، ہمیں
ذرا مناسب اور جگہ ہمیں ملنی چاہیے. کوئی شادی بیاہ پہ چلے گئے, کسی تقریب پہ چلے گئے, کہ ہمیں فرنٹ میں ملنا چاہیے, ہمیں اچھی سیٹ ملنی چاہیے, لوگوں کو آگے بڑھ کر ہمیں کرنا چاہیے. بلکہ مسجد میں آپ دیکھیے بعض لوگ اسی طرح کچھ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی جگہ ملے, اور کچھ ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس بلا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ آگے آ جائیں, آپ کے لیے ہمیں جگہ رکھی ہوئی. تو میں ہمیشہ ان کو منع کرتی ہوں کہ پلیز اگر میں دیر سے آتی ہوں تو میرے لیے تراویح کی نماز کے لیے میرے لیے جگہ نہ رکھا کریں. میں جہاں ہوں, جہاں مجھے جگہ ملے گی میں پڑھوں. تو یہی ہونا چاہیے. ان کا عمل جو ہے وہ استاد کو عزت دینے کے لیے, یا کبھی ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم اگلی صف میں اور استاد پیچھے ہو, تو کوئی بات نہیں. ہاں, استاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ وقت پر آئے اور آگے آ کے کھڑا ہو. تو اس لیے جہاں تک وہ دیکھیے, البتہ وہ لوگ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علانیہ برے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہوتی. ان کے جو کام ہیں ان کو آپ دل میں برا جانیں اور ان کی بھی تشہیر نہ کریں. اور پھر دیکھیے اسی حدیث کا جو آخری حصہ ہے, اس آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ التقویٰ ہاں ہونا. کیا فرمایا کہ جو تقویٰ ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اس کی جو ظاہرہ شکل صورت یا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس سے تم اندازہ نہ لگاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. اور خود ہی تم اس کا کسی حرکت سے یا کسی بات سے یا اس کے حلیے سے اندازہ لگا لیتے ہو کہ نہیں یہ تو دیندار ہے ہی نہیں. اب کچھ لوگ اتنے دیانتدار, اتنے نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے ہماری عورتوں میں کسی نے وہ مکمل وہ پردہ نہیں کیا ہوا, بلکہ اپنے آپ کو یہ جو زیادہ پردہ دار ہوتی ہے زیادہ شو کرنے کے لیے عورتوں کی محفل میں بھی چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتی کہ میں تو بہت ہی زیادہ متقی ہوں. تو یہ بلکہ یہی چیز ہے نا جس سے منع کیا گیا, کہ یہ تکبر کی علامت ہے. اور اسی وجہ سے پھر آپ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو دیندار کہا جائے, تو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دینا. تو اس بات سے اس حدیث کے اندر ہمیں روکا گیا ہے کہ دوسروں کے ظاہرہ اعمال کو نہ دیکھا جائے, کہ اصل چیز جو ہوتی ہے کہ دل کا کیا حال ہے, اور دل کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا. اس لیے اگر کسی کا ظاہر اعمال بھی آپ کو صحیح نہیں لگ رہے تو کوئی کمنٹس نہ دیں اس کے اوپر. اور اگر اعلانیہ فسق و فجور ہے, بے حیائی ہے, اور کہنے کے باوجود باز نہیں آ رہے, تو پھر ان کو آپ نے جہاں تک ہو سکے ان کو امر معروف کی تلقین تو کرنی, اس راستے پہ لے کے تو آنا. لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر ان سے جو نفرت ہے یا کراہت ہے اس کا بھی اعلانیہ اعلان نہ کریں. ان سے آپ میل جول جو ہے وہ اس طرح کا نہ رکھے, کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں محفلوں کو ہم ایوائڈ کریں. ٹھیک ہے, لیکن کسی کو اوپر فتویٰ لگا دینا کہ یہ اس کے اندر تو تقویٰ ہے ہی نہیں, ہاں, یا دوسرے کو اندر جو بھی عیب ہے ان کو اجاگر کرنا, یہ بات غلط ہے. اگلی حدیث نمبر 237 ہے, اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو. حسد آپ سب جانتی ہیں کہ کتنی بڑی یہ برائی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ہمیں اس برائی سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق ہمیں سکھا دی, من شر حاسد اذا حسد, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں حسد کرنے والے کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک اور حدیث میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے.
کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی اور کے پاس ہم سے زیادہ کچھ ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل گردانتا ہے، اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کرے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اپنے لیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ سب کچھ دے۔ اب یہ نہیں کہ اس کے پاس اس کو کیوں دیا ہے یا اس کو دیا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہونا چاہیے تو کس طرح اس کا یہ اس کو تو اللہ دیے چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر آپ کو دل میں حسد آتا ہے، اور اس کی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہوتی ہے اس کو آپ ختم کرنے کے لیے پھر اس کی جو دولت ہے یا اولاد ہے یا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہوا اس کو اس سے چھیننے کی تگ و دو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کیا طریقے لوگ حسد کے مارے اختیار نہیں کرتے، اپنی اولاد نہیں ہے تو دوسری کی اولاد کو مروا دینا، دوسروں کی مال پہ ڈاکہ ڈلوا دینا، یعنی جب انسان حسد میں آگے بڑھتا ہے تو بہت سی اور بھی برائیاں پھر جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اس حدیث میں جو بیان فرمائی کہ حسد جو ہے ایک دوسرے سے مت کرو۔ دوسری چیز فرمائی کہ خرید و فروخت میں ایک دوسرے پر بولی دھوکے کے لیے مت بڑھاؤ۔ اب یہ آج بھی ہوتی ہے، نیلامی جو ہوتی ہے، نیلام کے ذریعے سودا فروخت کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جس کی بولی زیادہ ہوتی ہے، جو زیادہ اس کی بڈ لگاتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تو تمہاری اس چیز کو جو چیز تمہیں پسند ہے اور چیز تم خریدنا چاہتے ہو، ہاں تو پھر تو سیریسلی بولی لگاؤ اور وہ چیز جو ہے وہ تم حاصل کر لو۔ لیکن صرف دوسرے کا سودا جو ہے اس کو بگاڑنے کے لیے آپ اس کے لیے کہ کوئی اور نہ لے یا خود چاہے بعد میں خود بھی مکر جاؤ، اس کی آپ بڑھا چڑھا کر اس کی بیان کرنا، تو اس سے کہا کہ ایک دوسرے پر بولی دھوکے کے لیے زیادہ نہ تم لگاؤ، دھوکہ دینے کے لیے، کہ میں بھی نہ لوں تو کوئی اور بھی نہ لے، اس طرح کا بھی کوئی طریقہ وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو دھوکے میں ڈال دینا۔ اور اگلی چیز جو ہے اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ ایک دوسرے سے بغض اور بے رخی اور اعراض مت کرو۔ اب مسلمان کا کیا کام ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھے۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ کینہ، غصہ دل کے اندر، یعنی ایسا احساس کہ جس کی وجہ سے پھر دوسروں سے تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں، ان کے متعلق اچھی رائے رکھنا ہی نہ، ان کے متعلق کوئی پازیٹیو سوچ ہی نہ رکھنا، برا ہی اور اس کے متعلق ایک اپنا ذہن بنا لینا۔ تو اس لیے کہ دل میں کسی کے لیے بھی بغض نہ رکھو کہ وہ تو ہے ہی ایسا۔ ہو سکتا ہے اگر واقعی وہ برا تھا، اب اس نے اپنی اصلاح کر لی ہو، تو ہمیشہ کے لیے لیبل نہ اس کو لگاؤ اور اس کے لیے دل میں اپنے رکھو کہ وہ ہے ہی ایسا، وہ شخص ایسا ہے یا وہ خاندان ایسا ہے، یا ہم تو قوموں کو بھی کہتے فلانی قوم ایسی ہے، تو یہ سوچ کے دل میں بغض رکھ لینا، یعنی وہ تو ہے ہی برے۔ اگلی چیز جو کہی گئی کہ ایک دوسرے سے یہ بے رخی اور اعراض مت کرو، کہ خواہ دوسروں سے یعنی بے رخی اختیار نہ کرو، کہ کسی کو ہنستے چہرے سے نہ ملو، کوئی سامنے آئے تو اس سے خواہ منہ دوسری طرف کر لینا، دل میں بغض ہے نا اسی لیے، اور اس سے منہ پھیر لینا، یا پھر دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے لیول کا اپنے سٹینڈرڈ کا نہ سمجھ کر منہ دوسری طرف کر لینا، منہ ہی نہ لگانا، یہ اظہار کرنا کہ جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں، کوئی آگے بڑھ کے سلام کرے تو ایسے یعنی اوپرا سا اس کا جواب دینا۔
تو اس لیے مسلمان کا کام ہے کہ دوسرے کے لیے دل میں کوئی بغض نہ رکھے، اور جب بھی ملے کھلے چہرے کے ساتھ ملے، مسکرا کے ملے، کہ مسکرانا بھی تو ایک صدقہ ہے نا۔ پھر اگلی بات جس حدیث میں فرمائی گئی، اب دیکھیے ایک ایک حدیث اور اس کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی، کہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا مت کرو۔ کہ کسی نے ایک چیز خریدی، سودا طے ہو گیا، اور آپ خاموشی سے یہ کس طریقے سے اسی دکاندار کو کہتے کہ چلو تمہیں یہ چیز جو ہے یہ تم اس کو 200 روپے میں دے رہے ہو، میں تمہیں 250 دیتی ہوں، آپ کو وہ چیز پسند آ گئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کپڑا لینے بعض اوقات جاتے ہیں تو ان کے تھانوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو اس میں سے آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی دوسری کسٹمر آتی ہے اور وہ اس کی کسی نظر کسی اور تھان پہ، ان تھانوں کے اندر دبے ہوئے یہ سامنے پڑتے ہیں، اور جب وہ پھیلا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ مجھے اس میں سے دے دیں، تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ بھی میرے پاس بھی یہی ہونا چاہیے، تو آپ اب اس سے لے تو سکتی نہیں کہ اب کس طرح آپ لیں، لیکن دل آپ کا چاہ رہا ہے، تو آپ کس طریقے دکاندار کو یہ اشارہ دیتی ہیں یا بات کنوے کرتی ہیں کہ اس کے تمہیں جو ہے میں تمہیں زیادہ پیسے دے دوں گی، اس کو نہ دو۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ ہو بھی ایک ہی پیس، تو آپ اس کی زیادہ قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ حق اس کا جس نے پہلے دیکھا، جس نے پسند کیا۔ تو اس طرح سے کہا کہ سودے پر سودا نہ کرو۔ اب یہ تو میں نے کپڑے کی عام عورتوں کی جو بات ہوتی ہے، اب اسی طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے لمیٹڈ مقدار میں ہوتی ہے، کوئی فروٹ سبزی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، تو اب ایک بندہ کوئی سودا کر چکا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ یہ نہ کہو کہ چلو یہ چیز اچھی ہے تو اس کو نہ ملے، مجھے مل جائے، 4 پیسے اگر میں زیادہ بھی دینے پڑ رہے تو میں دے دوں۔ تو اگلی بات جو ہے اس حدیث میں جو فرمائی گئی وہ یہ کہ چونکہ تم بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور دیکھیے کتنے انداز سے شروع کیا گیا، حدیث کے اندر الفاظ آگے کہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی جسے سگے بھائی ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان کا اللہ نے بھائی بنایا ہے، اس لحاظ سے اب بھائی ہونے کا تقاضا ہے کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہی باتیں جو اوپر ہم نے پڑھی ہیں پہلے، ان کو دہرایا جا رہا ہے کہ بھائی ہونے کے ناطے نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر قرار دیتا ہے، اور نہ رسوا کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، یہ لفظ فرماتے ہوئے آپ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرماتے، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہے۔ کہا تقوی دل میں ہوتا ہے، آپ چہروں میں ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ کون متقی ہے، اس کے ماتھے پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے، نماز کے جو وہ نشانات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھٹے تو پڑے ہوتے ہیں، نمازی پڑھنے جاتے 5 وقت کے، لیکن کام جو کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، چہروں میں نہ ڈھونڈو اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے، اپنے سے کمتر محسوس کرے، اپنے سے بنی۔ اور اب دیکھیے ہمارے ہاں جو کلاس ڈسٹنکشن ہے، تو اس میں تو نہ صرف کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے محلے دار، ہمارے ملنے جلنے والے، ان کے اندر بھی ہم نے کلاسز بنائی ہوئی ہیں غریب امیر کے لحاظ سے۔ سگے بہن بھائیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 جو امیر بہن بھائی وہ آپس میں ملتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو اپنے اسٹینڈرڈ کا ہی نہیں سمجھتے، اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہی وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ہے ہی رہن سہن ایسا ہے، اس نے کیا یعنی اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے اب یہ وتیرہ اختیار کر لیا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ حالانکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو،
اور اللہ تعالیٰ نے تو کھول کے یہ بات آپ کو کر دی کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس ناطے سے ہم سب بھائی ہیں۔ تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے اور بھائی ہونے کے ناطے فرمایا کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، مال اور خون جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمانوں کے حقوق دیکھیے کس قدر وضاحت کے ساتھ ہمیں یہاں بیان کر دیے گئے۔ تو اب اگلی حدیث جو آ جاتی ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے، اور یہ حدیث نمبر 238 ہے، 238۔ اور انس رضی اللہ عنہ جو روایت کردہ یہ حدیث اس پہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں، سب نے بے شمار دفعہ پڑھا سنا ہوا ہے، لیکن اس کی تہ میں جانے کی نہ ہم کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی ہے کہ کیا واقعی ہم مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک مکمل مسلمان تو یا مومن اس وقت تک ہو سکتا ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کے لیے بھی وہ پسند وہی کرے جو کہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ چلیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لیتے ہیں ہم۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عموماً ہم نے دیکھا کرتے تو بڑے بھی وہی کچھ ہیں، لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی چیز دی جائے تو ہمیشہ یوں ذرا منہ دوسری طرف کر کے چھپ چھپ کے، اگر 2-3 چیزیں دی جائیں، 3 چیز مثلاً سیب بھی دیے جائیں کہ جو دوسرے بھائیوں کو دے دو، ایک خود اپنے لیے رکھ لو، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھے والا ہے وہ میں رکھوں اور جو دوسرے ہیں وہ دوسروں کو دے دوں۔ اور بہت دفعہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی 3 سوٹ بھی لا کے دے دو، چاہے ایک ہی کپڑے کے اور ایک ہی پرنٹ کے ہو، کلر ڈیفرنٹ ہو، تو بہن کو بھی دینا ہو تو ہم اس میں سے بھی بہت دفعہ دیکھتے ہیں، چھانٹتے ہیں کہ کون سا جو اچھا ہے وہ میں رکھ لوں۔ تو اس طرح اپنے لیے اچھا چاہنا بجائے سے کہ آپ وہی 3 سوٹ جو ہیں وہ اپنی جو دوسری بہنیں ان کے آگے رکھ دیں کہ تم پہلے پسند کر لو۔ دیکھیے اگر کچھ میں کوئی فرق بھی ہے تاکہ اگلے کو اپنے ذات پر آپ ترجیح دے سکیں، اور جو اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں آپ، کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے یا کہو کہ مجھے تو یہ اچھا لگا چلو تم یہ لے لو۔ تو اب یہ تو دیکھیے کھانے پینے پہننے برتنے کی چیزوں میں تو یہ چیز آتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ معاملات کا یہاں پر جو ہے وہ کو ذکر ہے کہ آپ کے جو اپنے ساتھ معاملہ آپ کرنا چاہتی ہیں وہی دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں۔ آپ کو اپنا مفاد ہمیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے کہ میرے فائدے کا کام ہو جاؤ، میرے فائدے کی یہ چیز ہو جائے، دوسری چاہے میری بہن بھی اس کے ہو یا نہ ہو، میرے جس میں میرا فائدہ ہے وہ مجھے مل جانا چاہیے۔ کوئی جائیداد کا معاملہ ہے تو جو اچھا پلاٹ ہے یا اچھی جگہ ہے وہ مجھے مل جائے۔ اسی طرح یعنی سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کا بھی وہی سلوک کرتے ہیں۔ آگے آپ دیکھ لیجئے کسی بھی جگہ پہ آپ ہوں، آپ جائیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے چاہے کسی پبلک پلیس پہ ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوں، ٹرین میں ہوں، آپ کسی مسافر گاڑی میں ہوں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی جگہ مل جائے،
اور پھر دوسرا جو ہے اگر وہ اس کو کھڑا بھی ہونا پڑ رہا ہے ہم مائنڈ نہیں کرتے، ہم کھلے ڈلے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ کی سیٹ پر نہ پھر چھوٹے سے بچے کو بٹھا دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیں اور دوسرے کو جو کھڑا ہے اس کو جگہ دے دیں۔ بلکہ اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، خواتین کھڑی ہوتی ہیں، بیمار کھڑے ہوتے ہیں، پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، پرواہ نہیں کسی کو، بلکہ دیکھ دیکھ کے ہنسیں گے ضرور کہ اگر وہ کھڑی ہے اس کا کیا حال ہو لیا ہے، جگہ دینے کی تکلیف گوارا کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں گئے، ہر ایک کی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میری باری آ جائے، کسی طریقے آ جائے۔ آپ وہ جو ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو رشوت بھی دے کے کہتے کہ میرا نمبر پہلے آ جائے، کوئی رشتہ تعلق بھی جتا کے، کوئی سفارش بھی لڑا کے میں پہلے چلی جاؤں، بجائے اس کے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہے اپنی باری اس کو دے دیں۔ وہ اپنے تو ہم یہی چاہوں گی نا، اگر میں اپنے لیے چاہوں گی کہ میری طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر پہلے مجھے دیکھے، ہاں، اور مجھے باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو جائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کہیں کہ چلیے میری باری پہلے، آپ چلے جائیں میں بعد میں چلی جاؤں۔ یا اسی طرح کوئی کیو میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیو میں یہاں پاکستان کی تو کیوز بھی کیا ہوتی ہے کہ باہروں کی طرح تھوڑے، اس میں بھی ہم دھکے دھکے دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر دیتے، خود دھکا دے کے آگے نہیں ہو سکے تو اکثر دیکھا ہے کہ آپ ہاتھ لمبا کر کے، بازو لمبا کر کے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلا جو ہے یہ اس سے بھی اگلا، اس سے بھی پہلے آپ کا ہاتھ اندر پہنچ جائے اور آپ کو ٹکٹ پہلے مل جائے، آپ کی باری پہلے، ٹکٹ ہے یہ جو بھی معاملہ ہے، یا آپ کی جو پیمنٹ کرنی ہے، کوئی بل دینا ہے، کچھ بھی کرنا، آپ کی باری پہلے آ جائے۔ اس میں بھی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو چلو میں اس کو پہلے اس کو فارغ ہونے دوں، نہیں۔ مسجدوں میں آپ چلی جائیے، عام مسجدوں تو کیا، ابھی ہم بات خواتین کی تراویح کی بات کر رہے تھے، اب وہی بات ہے کہ 2 سال سے تو محروم ہی ہو کے رہ گئے۔ مسجد حرام میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھی مسجد نبی میں آپ نے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہاں اپنا جائے نماز بچھایا ہوا ہے اور آپ کہتی بس یہ میری جگہ ہے۔ آپ کو اگر واش روم بھی جانا پڑتا ہے وہ اور بات ہے کہ آپ کئی دفعہ راستہ ہی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کہاں اپنا جائے نماز چھوڑا تھا، اور کہیں پہ آپ جگہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور جائے نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ بڑے دھڑلے سے نہیں میں پہلے یہاں اس لیے میری جگہ نہیں، آپ خواتین جو دیکھ کھلی ہو کے کھڑی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حرم شریف میں بھی جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، یہاں مسجدوں کی تو بات ہی چھوڑے، اور یہاں بھی ہر ایک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ صف ہم نے بنانی ہے، پہلے صف پوری بنائیں، دائیں ہاتھ سے شروع کریں، اس کو مکمل کریں، پھر دوسری صف شروع کریں، سب سے پہلے جا کے سب سے اچھی جو جگہ اے سی کے پاس ہے، یہ پنکھے کے ہے، یہ جہاں میں کمفرٹیبل ہوں وہ جگہ میں نے بیٹھ جانا ہے۔ اب کوئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور کرسی پہ ہے تو کرسی بھی نہیں لانی، وہاں سے جائیں سارے، باقی میں اکیلی کرسی پہ بیٹھی رہوں گی، باقی سارے لوگ چاہے جس طرح بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب کچھ بھی شکل اختیار کری، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے میرا پورا آرام مجھے ملنا چاہیے۔ تو مسلمان کا یہاں کیا نشانی بتائی گئی کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ کو اچھی وہ جگہ لگ رہی، آپ کسی بھی، اب تو مسجدوں کی تو بات ہی اور ہے کہ آپ کو اپنی باری پہ یا جہاں ملتی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ اس کمفرٹیبل یا اپنی پسندیدہ جگہ کو چھوڑ کر اگر کوئی بزرگ ہے یا کوئی قابل احترام کوئی ہستی ہے یا کوئی بھی اور ہے اس کو آپ آفر کریں، اگر آپ چاہتی ہیں یہاں بیٹھنا تو آپ بیٹھ جائیں، لیکن ہمارے اندر یہ طرز عمل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات پر کسی اور کو ترجیح دیں، اور ہمیں تو ایسی ایسی مثالیں ہمارے اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں کہ وہ 3 صحابی جو تھے کسی غزوہ میں اور بالکل آخری دموں پر تھے، تو پانی لانے والا جب ایک کے پاس آیا تو اس نے کہا دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہے اس کو پانی پلا دو، وہاں وہ اس کے پاس گیا تو اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو پلا دو میری خیر ہے، وہ تیسرے کی طرف چلا گیا، تیسرے نے کہا نہیں وہ دوسروں کو پلاؤ پہلے، وہ پہلے کی طرف گیا، جب وہاں گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا،
جلدی سے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، اور تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی، تینوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن اپنے جو ساتھی تھے ان کی جان کو، ان کی ذات کو اپنے اوپر ترجیح دی. ہاں، اور یہاں تو ہمارے کیا حالات ہیں، ذرا دعوتوں پر اور شادیوں کے کھانوں پر خاص طور پر دیکھیے، ایسے لگتا ہے زندگی میں کچھ کھایا ہی نہیں. سب سے پہلے بھاگ کے اٹھ کے جائیں گے، اور جاتے جو ہاتھ لگے گا پلیٹ آسمان تک بھرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈال کے لیں. یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنا سب کو چاہیے، میری پلیٹ بھری ہونی چاہیے، اور کتنا کو کھا سکتا ہے، ضائع جاتا ہے. بلکہ اللہ معافی کے بعد جگہ تو ایسی ایسی بدتمیزیاں ہوتی ہیں کہ ابھی راستے میں وہ جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں کھانا، وہ جو کراتے ہیں یہ ٹریز ہیں، وہ اس میں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں لینا. استغفر اللہ. تو یہ معاملہ کہ مجھے مل جائے، کسی اور کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. اس طرح ابھی کھانے کے ساتھ ہی ڈھیر ڈھیر سویٹ ڈش ڈال کے لے آئیں گے، جیسے پتہ نہیں بعد میں میرے لیے بچنی ہے کہ نہیں بچنی. تو اور ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی بجائے خود اپنا مفاد، اپنی ذات کو باقیوں پر ترجیح دینا. تو دیکھیے، اگر ہر شخص دوسرے کا خیال رکھے گا، ہر شخص دوسرے کو ایسی چیزوں میں آگے کرے گا، تو ایک دوسرے کے لیے جو ہمارے جذبات ہیں وہ دیکھیے کتنے خوشگوار ہو جاتے ہیں. ہم اندر سے کتنے ریلیکس ہوتے ہیں. کہ نیکی دیکھیے ہمیشہ انسان کو ریلیکس کرتی ہے، اور آپ کو اندر کی خوشی نصیب ہوتی ہے. اور کوئی گناہ کر کے، کوئی غلطی کر کے، کسی کا حصہ مار کے آپ وقتی طور پر تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کو کچوکے لگتے رہتے ہیں. ضمیر ہے نا ہمارے اندر جو ہمیں اس کے اوپر کچوکے لگاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کریں، یعنی پسند کریں چیز نہیں، معاملہ بھی جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے. اب تو اتنا وہ رواج نہیں رہا، بلکہ ہم اپنے زمانے میں دیکھا کرتے تھے، لائبریریز میں جایا کرتے تھے کتابوں پڑھنے کے لیے اور نوٹس بنانے کے لیے. تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہاں ایسی جو اہم بکس ہوتی تھیں، جو یا لائبریری میں 2-3 ہی کتابیں ہوتی تھیں، زیادہ ان کی وہ نہیں ہوتی تھی، تو لڑکیاں کیا کرتی تھیں، چھپا جاتی تھی کہ یہ کوئی اور نہ لے جائے. میرے پاس ابھی فلاں بک ہے، میں اس کے بعد میں نے یہ لینی ہے، ایٹ اے ٹائم ایک ہی بک رکھ سکتے تھے نا، تو میں تاکہ کوئی اور نہ لے، کہیں ایسی جگہ چھپانا جو اس کا ریلیونٹ، جو اس کا شیلف ہی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح بعض لوگوں نے کتابوں میں سے صفحے اڑا لینے، صفحے پھاڑ کے لے جانا جن کی زیادہ ضرورت ہے تو کوئی اور نہ لے جائے، یا کتابوں کو انڈر لائن کر کے، ہائی لائٹ کر کے گندا کر لینا، ان کے اوپر لکھنا. تو یہ کچھ کرتے ہیں اپنی ذات کی کو تسکین دینے کے لیے اور اپنے فائدے کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ دوسرے کو کچھ ہو یا نہ ہو. تو اگر ہم سارے دوسروں کو سوچنا شروع کر دیں تو دیکھیے ہمارے ماحول کے اوپر کتنا خوشگوار اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہماری اپنے دل پر کتنا اثر پڑتا ہے اچھا، اور ہماری اپنی صحتیں جو ہیں وہ کتنی باقی صحتیں جو ہیں فزیکلی آپ بہتر ہو جائیں، مینٹلی تو آپ اچھا محسوس کرتے ہی ہیں. اچھا جی، اگلی حدیث نمبر 239. یہ بھی جانی پہچانی سے اس کا پہلا حصہ تو لگ رہا ہے کہ یہ بھی حدیث جو ہے یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. سنا میں نے اتنا تو بہت دفعہ، اس کے آگے جو آ رہی ہیں چیزیں وہ نہیں آپ نے پڑھی تو جس حدیث کا حصہ ہیں، تو پہلے تو اسی چیز کو دیکھ لیجیے کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد ہم کریں، لیکن ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظالم ہے اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو تم ظلم سے روکو. ظلم سے روکیں گے تو اس کا یعنی ظلم سے روکنے کے لیے بھی اخلاقی جرأت چاہیے ہوتی ہے. آسان کام نہیں ہوتا دوسرے کو کسی برائی سے کسی ظلم سے روکنا. تو جو بھی ایسا کام کرتا گویا کہ وہ بڑا اخلاقی طور پر بڑا بہادر ہے. تو وہ اس کو روکے ہاں تاکہ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس کو اگر وہ رک جاتا ہے تو اس کی بھی نہ صرف یہ دنیا میں وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی وہ ایک پسندیدہ شخص بچ جائے گا اگر وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو لیکن ہمارا بھی عام طور پہ کیا ہوتا ہے جو ظالم کے متعلق ہم نے پھر ایک وہ اپنی ایک سوچ بنائی ہوتی ہے, ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ وہ ہے ہی ایسا. اس کے اوپر ہم تبصرے کریں گے اس کے ظلم کے بارے میں, اس کی برائیاں کریں گے. اب چاہے ہمارے حکمرانی کیوں نہ کریں گے کچھ نہیں, ان کی اصلاح کے لیے بھی کچھ نہیں کریں گے, اور جن کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی سمجھانے بجھانے کی کوشش کچھ نہیں ہے. ہاں بس ہم نے باتیں بنانی ہیں. تو اگر ہم وہی بات ہے کہ اخلاق کی جرات سے کام لیتے ہوئے ظالم کو بھی روکیں اس کی برائی سے, تو اس طرح سے وہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ کسی حد تک دیکھیے اگر وہ ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے تو اس سے وہ رک جائے, یا کم از کم زبان سے ہی وہ ہم اس کو روکیں, ہاتھ سے اس کو روکیں یعنی وہ رک جائے, یا ہم اس کو ہاتھ سے روکیں کہ بھی اس کا یہ کام تم غلط کر رہے ہو. اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو ہم اس کو زبانی طور پر سمجھائیں یا کہیں یا کسی طریقے پر تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے. تو اور وہ جو کلمہ حق کہہ لیجیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح تو سربلندی عطا کرتا ہے کہ آپ ظالم کو ظلم سے روک سکیں, اس کی مدد کریں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے. ہاں جی, تو پوری حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم, تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کی مدد کروں جب کہ وہ مظلوم ہو, کہ جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد تو میں کروں, لیکن آپ فرمائیے کہ اگر وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کس طرح کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روک دو, یہی اس کی مدد ہے, کیونکہ اس سے وہ شخص جو ہے ظلم کرنے والا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ وہ اگر ظلم سے باز آ جائے اور اچھے کام کرنے لگے, اور اللہ کے جو عذاب کا مستحق وہ بنا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ کر لے. اچھا, ابھی آیت یہ حدیث نمبر 240 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. اب دیکھیے کتنے سارے مسلمانوں کے حقوق اور ان کی مدد اور ان کا جو ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس کا ان حدیث کے اندر بیان ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 کہ وہ ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سلام کا جواب جو دینا ہے یہ سلام ہے ہی کیا, سلامتی کا پیغمبر ہونا, کہ تمہارے لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جب کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم کہ میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں, میں تمہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں رکھنا چاہیے, کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچاؤں گا, میرے سے امن میں ہو. تو آگے جواب ہے وہ بھی کہ وعلیکم السلام, کہ تم پر بھی سلامتی ہو. ورحمۃ اللہ پھر اضافہ کر دیتا ہے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں بھی. آپ کو پتہ ہے یہ سارا سلام کا جو ہے طریقہ کہ
اس کے جواب میں پھر وہ کہتا ہے رحمۃ اللہ و برکاتہ کو بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو سلام کرنے والے کو 30 نیکیوں کا اجر ملتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیوں کا۔ تو ہمیشہ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم پہل کریں تاکہ ہم 30 نیکیوں کے مستحق ہو جائیں، اور یہ نہیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں ان کو ہی سلام کرنا ہوتا ہے، بلکہ جن کو آپ نہیں بھی جانتے ان کو بھی آپ، وہی بات ہے کسی پبلک پلیس پر ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہیں، کسی ڈاکٹر کی کلینک میں ہیں، کوئی بھی آپ کو نظر وہاں جاتے ہی آپ السلام علیکم کہیے۔ دیکھیے عموماً جب آپ سلام کرتے ہیں نا اجنبی لوگوں کو تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کوئی ایک آدھ اس میں سے اونچی آواز میں وعلیکم السلام کہتا ہے، کوئی آہستہ سے کہتا ہے، کوئی صرف مسکرا ہی دیتا ہے۔ تو ایک وہاں پر جو اجنبیت کی فضا ہوتی ہے اس میں ایک دوستانہ ماحول بھر جاتا ہے ایک سلام کرنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نمبر 2 جو مسلمان کا حق اس حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، مریض کی خبر گیری کرنا اس کے لیے۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص وضو کر کے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنا وقت وہ وہاں رہتا ہے اتنا وقت اس کا عبادت میں گزرتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاؤ تو بہت زیادہ دیر تک نہ وہاں بیٹھے رہو کہ مریض تنگ آ جائے کہ آپ کی موجودگی سے اب وہ کچھ بوریت یا محسوس کرنے لگے، یا وہ ایزی نہیں محسوس کر رہا تھا جو اپنے گھر میں ہوتا ہے، جس طرح وہ سونا چاہتا ہے یا آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو آپ کی باتوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، ساری کہانی دہرانی پڑتی ہے کہ اس کو کیا ہوا، کس طرح ہوا، یا اس کے واقعین کو یہ کام کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی پوچھنے کرنے کو ریدنے کی۔ بعض دفعہ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا کہ کیوں جو اتنے کو رید ہو رہی، تو اس لیے لیکن عیادت کرنا۔ اب دیکھیے پچھلے ہی ہم نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی جس میں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد پوچھا تھا کہ بھی آپ میں سے کون لوگ ہیں جو آنے سے پہلے کوئی صدقہ کر کے آیا ہے، کوئی کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کا جواب کس طرح سے دیا تھا کہ اور کہا تھا کہ ہاں آتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ پہلے تو مجھے کوئی راستے میں کوئی ضرورت مند نظر آ گیا، اس کو میں نے صدقہ دیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ کوئی صحابی ہیں جو کہ بیمار ہیں، میں نے کہا چلو ابھی تھوڑا سا ٹائم نماز میں ان کی خیریت بھی پوچھتا چلوں، اور تیسری چیز کہ تم میں سے کون ہے جو آج روزہ رکھے ہے، تو روزہ تو میں نے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح سے عیادت کرنا جو ہے جب بھی آپ کو موقع ملے جس طرح ضرور کریں، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو یہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی خبر گیری جو ہے یہ جو اس کے حوالے سے جو حق ہے مسلمان کا وہ ادا ہو سکے۔ اب تیسری چیز پہ یہ فرمائی تھی کہ جنازوں کے پیچھے چلنا، کہ اب مریض کی بھی خبر گیری بھی کرنی ہے، اس کو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں، پھر جنازے کے ساتھ چلنا وہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو کہ نماز جنازہ پڑھنے والے جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ جنازے میں شریک ہوں۔ تو یہ بھی خاص طور پہ مردوں کے لیے تو ہے نا کہ وہ ضرور جائیں، قبرستان تک جائیں اور وہاں دفنانے کے بعد آئیں، صرف نماز پڑھ کے واپس نہ آ جائیں۔ یہ جنازوں کے پیچھے چلنا ہی کہا گیا ہے۔ چلیں گے تو ورنہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، نکلتے جہاں گھر کے اندر ہی اگر نماز کا اہتمام کیا وہیں نماز پڑھی، چلو فارغ ہو کے گھروں کو آ گئے۔ تو جتنا آپ جو آگے تک چلتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج آپ کسی کے ساتھ اس طرح چل رہے ہیں، کل کوئی آپ کے جنازے کے ساتھ چلے گا، آپ نہیں چاہیں گے کہ زیادہ سے بڑا جنازہ ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ بات ہی مشہور ہے کہ جتنے لوگ جنازے میں شامل ہوئے اور اتنا بڑا جنازہ تھا اور اتنی زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی، تو یہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ خوشی سے آئیں۔ جہاں آج کل بڑے بڑے جنازوں کا آپ نے ذکر دیکھا سنا ہے، اب جو حکمران ہوتے ہیں یا جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں وہاں تو لوگوں کو شرما شرمی جانا ہی پڑتا ہے۔ تو اگلی چیز جو بیان کی گئی کہ دعوت کا قبول کرنا، کہ اگر تمہیں کوئی دعوت دے کھانے کی تو دعوت کو قبول کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے
کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس طرح ایک دوسرے کے راہ و رسم بڑھتی ہے، آپس میں ملنے جلنے کے مواقع ملتے ہیں، اور مل بیٹھ کے کھانے میں بھی برکت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور خصوصاً دیکھیے ولیمے کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو تم ضرور جاؤ۔ تو اس لیے کسی کو عموماً ہم اسی کی دعوت قبول کرتے ہیں جو کہ ہمارے وہی بات اسٹیٹس کا ہوتا ہے۔ پتہ ہے جب بڑے یہاں پر عمدہ قسم کے کھانے چنے جانے ہیں تو وہاں یا پھر ہمارا اس رشتہ تعلق کیا ہے، لیکن عام شخص اگر کوئی دعوت دیتا ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے کہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے جانا۔ تو اگر مسلمان یہاں سارے اوورال جتنے بھی مسلمان ہیں جنرلی ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کہ جو ہمارا کچھ لگتا ہے یا ہمارا ہے اسی کا ہم نے سب خیال رکھنا یہ کرنا، کوئی بھی مسلمان تو آپ چلیں۔ اب بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی دینی اجتماع ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ کہ جی فلاں دن ہمارے ہاں بھی یہ درس کا یا اس طرح کا انتظام ہے، آپ بھی آئیے، اور کھانا بھی کا بھی انتظام کیا گیا ہوگا۔ تو ہم کہتے کیا کرنا ہے، جا کر یہ کھانا کھانے سے پہلے ہی آ گئے، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ایسا کون سا یہاں پہ کھانا یہ ہے نا ون ڈش کچھ ایسا ہی ہوگا سادہ سا، تو کیا فائدہ، چلو اول جانا نہیں گئے ہیں تو پھر نہ بھی کھانا نہ بھی کھانا۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے تو کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ ہماری راہ و رسم بڑھے، آپس میں مسلمانوں کا آپس کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں۔ اگلی بات اس میں جو پانچویں ہے وہ کہی گئی کہ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ ہاں یہاں مسلمان کا یہ مسلمان پر حق ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو چھینک آ گئی ہے تو وہ چھینکنے کے بعد کیا کہے الحمدللہ۔ اب دوسرا بیٹھ کے اس کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دے کہ اس کی کس طرح کی چھینک ماری ہے، اور خاص طور پر محفل میں تو لوگ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بلکہ روکنی نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے، ایک دم سے آپ کے اندر سے جو بھی آپ کے وہ جراثیم وغیرہ یا جو کچھ ہوتی ہے وہ چیز گرد و غبار یا ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دیتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ سب آپ سے اندر سے باہر چیزیں آ گئی۔ تو جو قریب بیٹھ اور آپ کو یہ نہیں کہ وہ اس کو چھینک مارتے دیکھے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں، بچے تو بچے بڑے بھی ایسا ہنسنا شروع کر دیتے، تو ہنسے نہ، خاموش بھی نہ رہیں، بلکہ اس کے اوپر وہ جو چھینک مارنے والا ہے وہ تو الحمدللہ کہے، اور جو پاس بیٹھا وہ کیا کہے یرحمک اللہ، کہ اگر مرد ہے یرحمک اللہ اور عورت ہے یرحم کلہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو کتنی چھینک مارنے کے بھی ذریعے بھی ایک دوسرے کی دعائیں حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ حق ہے کہ چھینکیں اس طرح سے جواب دو، یہ نہیں کہ وہ جو مارنے والا بیچارہ شرمندہ سو کے ایکسکیوز بھی کہہ دیتا ہے، تو یہ کوئی دین کا ہمارا اور شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کو اگر آپ نے اپنایا ہوا ہے تو اس کو جیسے بھی ہو سکے جلدی ہو سکے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور وہی طور طریقے اپنائیں جو کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھائے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں برکت ہے۔ تو اب اس باب کی جو اب میرا خیال ہے یہ حدیث نمبر جو 241 ہے، یہ اب آخری حدیث ہے اس باب کی۔ چلیے اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں تک پہنچ گئے، ہم انشاءاللہ یہ مکمل کر کے ہے خاصی لمبی، اس کے بعد ہم آج کی ہماری یہ ختم ہو جائے گی کلاس۔ تو یہ جو حدیث نمبر 241 ہے یہ حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ دیکھیے پہلے پچھلی حدیث میں 5 باتیں بتائی گئیں جو کہ کرنے کی باتیں، کرنے کا حکم ہے، اب یہاں 5 کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں، 7 کام کرو اور 7 کاموں سے منع کیا۔ اچھا اب اس میں سب سے پہلی بات وہی کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا. میں حکم دیا کہ مریض کی تیمارداری کا، یہ پچھلی حدیث میں پڑھ چکے، جنازوں کے پیچھے چلنے کا اور چھینک کا جواب دینے کا. 3 چیزیں ہو گئی پچھلی والی. قسم اٹھانے والے کی قسم کے پورا کرنے کا، یہ نئی چیز آ گئی. مظلوم کی مدد کرنے، یہ بھی آپ پڑھ چکی. اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو پھیلانے کا، یہ بھی ملتا جلتا آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا. اب یہ 7 چیزیں آ گئی. اب ان کو بھی آپ باری باری دیکھ لیجئے، جو نہیں ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو کرنے کا حکم دیا، تیمارداری یہ ہو چکا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا اور چھینک کا بھی، یہ بھی 3 چیزیں ہو گئی. اب چوتھی چیز جو ہے وہ قسم اٹھانے والے کی قسم کے پورے کرنے کا بیان. یہ کیا بات ہوئی؟ قسم والے کی قسم کا پورا کرنے کے بیان، کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دے کہ اللہ کی قسم تم فلاں کام ضرور تم کرو، یا تم ضرور کر لو گے، اللہ کی قسم تم یہ کام کر لو گے، تو اگر اس کو یقین ہے آپ پر کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور کر لیں گے، اور اس پر وہ اللہ کی قسم بھی کھا لیتا ہے. دیکھیے، اللہ کی قسم کھانا بری چیز نہیں ہوتی، لیکن اس پہ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا آپ کو پورا یقین ہو کہ ایسا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یا ہوگا. اور اللہ ہی کی قسم کھانے کی ہمیں اجازت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی ہمیں ہمارے دین کی روح سے اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائیں، یا قرآن کی قسم ہم عام طور پہ کھا لیتے ہیں، یا ایمان کی قسم، ایمان سے، ایمان نال، یعنی یہ مجھے اپنے بچے کے سر کی قسم، تو یہ بڑی غلط قسمیں ہوتی ہیں، آپ ان کو نہیں کھا سکتے. اب کیوں، یہ ڈیٹیل کا یہ ظاہر ہے ہمارے پاس یہاں موقع نہیں ہوتا. تو یہاں جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دے کہ اللہ کی قسم تم یہ کام کر لو گے، یہ تم یہ کر سکتے ہو، کہ تم ہی کرو یہ کام، اس کو اتنا آپ کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، تو اس کی قسم پوری کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اب اگر اس نے یہ بات کہہ دی ہے قسمیہ کہ آپ یہ کر سکتے ہو، اگر تم نہیں بھی کر سکتے تو اس کے اعتماد کو مجروح نہ کرو اور اس کو جواب نہ دے دو، اور جس کام پر اس نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اللہ سے کے بھروسے پر وہ کام کر گزرو، اور یعنی اس کی قسم کو پوری کرو، کہ اس کی اور نبھانے کی پوری کوشش کرو کہ اس نے آپ کے اللہ کا نام لے کر آپ کے سے کسی کام کے حوالے سے قسم کھائی تو اس کو پوری کریں. ہاں، یہ البتہ بات ہونی چاہیے کہ وہ قسم حرام کام کی نہ ہو، کہ یہ حرام کام کے اوپر اس نے آگے آ کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ چوری کا کام تم ہی کر سکتے ہو، یا اس طرح کی کوئی اور بات. تو اس لیے 7 چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، ان میں یہ اب ہم نے جو قسم والی ہے یہ چوتھی چیز تھی، اور 5ویں مظلوم کی مدد کرنے، اور 6ٹھی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا اور سلام کو پھیلانے کا، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور اگلی جو 7 ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اب اگلی 7 جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سے ان سے منع کیا گیا ہے. اور جو ہمیں یہ لسٹ سامنے آ رہی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن سے روکا گیا ہے یہ مردوں کے لیے ہی مخصوص ہے. ظاہر ہے یہاں حدیث بیان کرنے والے مرد ہی ہیں، اور وہ مردوں کے حوالے سے بات کرنے ہیں، جیسے کہ میں پہلے رسم کی ہے، ان سے بھی 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ مردوں کے کرنے کی، ایسے جنازوں کے ساتھ چلنے کی، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو باقی تو کام جو ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر جن 7 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہم ان چیزوں کی طرف آتے ہیں ان میں کہ، تو اس سے پھر یہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہی یہ چیزیں جو ہیں ان کے کرنے کی ہیں. نمبر 1، سونے کی انگوٹھیاں پہننے
اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے۔ پتہ ہے نا آپ کو، مرد کے لیے سونا جو ہے وہ حرام ہے، چاندی کی پہن سکتے ہیں لیکن اتنا کوئی پسندیدہ بھی نہیں، تو سونے کی تو قطعی حرام ہے۔ اس لیے اب جو سمجھدار لوگ ہمارے ہاں بھی ہیں وہ بھی شادیوں میں ایوائڈ کرتے ہیں مردوں کو سونے کی انگوٹھیاں دینا، یا تو پھر زیادہ جو افورڈ کرنے والے وہ پلیٹینم یا پلیٹینم کے اندر جو ڈائمنڈ ہوتے ہیں وہ انگوٹھیاں دے دیتے ہیں، یا پھر نہ دیں انگوٹھی۔ انگوٹھی کو ضروری ہے لڑکی کے لیے تو رنگ ضروری ہوتی ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں ضروری ہوتی، وہ بن گیا ویڈنگ رنگ ہے یا انگیجمنٹ رنگ، اس طرح کی چیزیں بن گئی ہیں، لیکن رنگ کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ مردوں کو انگوٹھی کی بجائے آپ گھڑی بھی تحفے میں دے سکتے ہیں، آج کل لوگ موبائل بھی دے دیتے ہیں، تو مردوں کو زیور پیدا تو ہے ہی نہیں نا۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ اس کی ممانعت آ رہی ہے، تو سونے کی انگوٹھیاں جو ہیں وہ حرام کے زمرے میں پھر آ جاتی ہیں چیزیں۔ اور اس سے سونے کی انگوٹھیاں پہننے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے۔ اب چاندی کے برتن ہم تو کہتے ہیں بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو چاندی کے، سلور اور گولڈ کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ ہم تو ماشاء اللہ وہ ہمارے بھی حکمرانوں میں سے کچھ ایسے ہیں یا ہے جو ان کے باتھ روموں کے اندر بھی سونے کے جو فٹنگز ہیں وہ ہوئی ہیں، یا ان کے جو فرنیچرز ہیں ان کے اندر بھی اس کے سونے کے پترے چڑھے ہوتے ہیں، ان کی کیا باتیں ہیں۔ تو ہمیں تو چاندی کے برتنوں بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور سرخ ریشمی گدوں کے استعمال سے، سرخ ریشمی گدے، اب یہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سرخ ریشمی گدوں کے لیے، وہ یہ ایسی چیز وہ عربوں کے یہاں ہوتی تھی، ہمارے شاید آج بھی ہوتی ہو یا ہو، وہ کہتے تھے یہ جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہ جو میاسر یہ میسرہ کی جمع ہے، اور یہ ایسی چیز کو، یعنی ایسی چیز کو ریشم سے بنا کر، ریشم کے کپڑا لے کر اس کے اندر پھر روئی وغیرہ سے اس کو بھرنا، ریشم کے کپڑے سے ایک کور بنا کے اس، جس طرح ہمارے وہاں کشنز ہوتے ہیں، کشن کو پھر یعنی روئی وغیرہ نرم چیز سے بھرنا، اور اس کو پھر اس دور میں بھی دیکھیے وہ تفاخر کی اور زینت کی اور عمارت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ لوگ پھر اس کو یہ گدیاں سے یہ بنا کے نا گھوڑے کی زین اور اونٹ کے کجاوے میں اس کو رکھ جاتے تھے آرام کے لیے، اور سوار جو ہوتے اس کے اوپر آرام سے بیٹھتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مردوں کو کہ سرخ ریشمی گدے جو ہیں وہ اس کے لیے ان کاموں کے لیے استعمال مرد نہ کریں۔ پھر اگلی جو لفظ ہے قصی، اور منع کیا قصی کے کپڑے، قصی کے کپڑے پہننے سے۔ اب یہ کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے کپڑے جو یعنی سوت یعنی کاٹن اور ریشم یعنی سلک کو ملا کر بنائے جاتے ہیں، یا آپ بھی کاٹن سلک کہتے ہیں نا، ریشم اور کاٹن سے مکس کر کے۔ کاٹن تو مردوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن جو سلک ہے وہ حلال نہیں ہے نا، تو وہ اس پہ مکس کر کے یہ کپڑا اس زمانے میں بناتے ہوتے تھے، ابھی بھی بنتا ہے کاٹن سلک ہم کہتے ہیں، ہاں، تو وہ کپڑے مردوں کو منع کیا ہے۔ یہ ریشم تو خالص ریشم تو ہوتا ہے، بڑا نرم و نازک سا ہے، تو اس سے بھی منع کیا۔ ہمارے یہاں بھی بڑا رواج ہوتا تھا، ابھی بھی پہنتے ہوں گے لوگ بوسکی کے، 2 گھڑا بوسکی کے کپڑے، یہ بھی پیور سلک ہی ہوتا ہے، تو سلک کے کپڑے پہننے سے، اور اس کے علاوہ حریر اور استبرق اور دیباج کے استعمال سے۔ اب یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے ریشمی جو کپڑے ہیں نا، ان کی قسمیں، موٹا ریشم، باریک ریشم، یا اطلس جس کو اب کہتے ہیں، یا سیٹن کا جو کہتے ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ ریشمی کپڑوں کی مختلف اس کی جو قسمیں ہیں۔ تو ان سب قسم کے کپڑوں سے کو یعنی مردوں کو پہننے سے یہ منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے مرد کی جو مردانگی ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ عورتوں جیسے نرم و نازک وہ کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس سے ایک تو نسوانیت کا اظہار ہوتا ہے ان کے لباس سے، اور دوسرے ان کی ایک وہ کہتے ہیں نا سہل انگاری،
کتان آسانی اس کو اس کے کہ ان کو پرواہ نہیں کہ یعنی مردانہ میسکولن جو شان و شوکت ہوتی ہے یا اس کا ایک خاص اظہار ہوتا ہے وہ پھر اس میں نظر نہیں ہمیں آتا. تو مردوں کے لیے اس لیے اس کو منع فرمایا گیا کہ وہ یہ استعمال نہ کریں کیونکہ مردوں سے اللہ تعالیٰ مومن مرصوص طور پر ایک جفاکش قسم کا انسان مراد لیتا ہے، جو بہادر ہو، جو مصیبتوں کو اور سختیوں کو جھیل جانے والا ہو. تو وہ ریشمی کپڑے پہن کے اور ریشمی گدوں کے اوپر اونٹوں کی سواریاں کر کے تو ایسا وہ نہیں نہ کر سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا. اور ایک اور روایت میں پہلی 7 باتوں میں کے علاوہ یعنی گمشدہ چیز کی مشہوری کرنے کا حکم دیا کہ اگر کوئی گمشدہ چیز ملتی ہے، کہیں سے کوئی چیز کی چیز گمی ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اعلان کر کے تو پھر چپکے سے اپنے پاس ہی رکھ لو، اعلان کرو ہی نہ ہو تو وہ ہمارے پنجابی بچے بھی کہتے ہیں لبی چیز خدا دی، کہ جو چیز لب گئی وہ خدا دی ہو گئی، وہ میری ہو گئی تو اب میں اس کو رکھوں. تو اس طرح سے نہیں، اس کا اگر کوئی چیز گمشدہ چیز ملے تو اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ تاکہ اس کا مالک مل جائے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں یہ حدیث جو اب آپ شاید آگے اس میں بھی آگے پڑھیں آپ کہ پورا ایک باب ہوتا ہے گمشدہ چیز کے بارے میں. گمشدہ چیز ہو، بچہ ہو، کوئی بھی چیز کو کیا کیا جائے، اس کا لقیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو یا لقطہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس طرح سے گمشدہ چیز کو، تو اس کو تو یعنی یوں ہی خود اس کے مالک بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، پر اس کے بارے میں جو احکام ہے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس کو ان کو پورا کرنا چاہیے تو تاکہ اس کا جو مالک ہے اس کو وہ مل جائے اور جو اصل چیز جو حقدار کے پاس پہنچ جائے. چلیے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ ہماری سازی کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کے الفاظ میں جو ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان مبارک ترین الفاظ کا ہم احترام کریں اور ان پر پوری طرح سے عمل کریں. اور ہمارے لیے یہ بات بڑی اللہ کے شکر اور احسان کی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا، ہمیں ہماری اصلاح کے لیے. اور انہوں نے کوئی چھوٹی بات جو ہے ہم کو بتانے سے گریز نہیں کیا اور کس طرح سے کتنے بار وہ بات بتائی اور مختلف انداز سے بات بتائی. اگر پھر بھی نہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی یا موجودہ دور جو ہے اس میں تو یہ کام جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے یا قابل عمل نہیں ہے، تو یہ ہماری نادانی ہے، ہماری کم فہمی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں، اور جو حکم انہوں نے دیے ہیں، جو ہمیں نصیحتیں کی، اس میں ہماری ہی فائدے کی باتیں ہیں اور اس کی جو حکمتیں ان کے پیچھے ہیں وہ ظاہر ہے جو وہ جانتے ہیں وہ ہم جان سکتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی آپ مختلف باب کے تحت آنے والی جو اتنی کارآمد اور مفید آپ کے لیے جو اپنے باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کا شوق اللہ برقرار رکھے کہ ہم سیکھتے رہتے چلے جائیں. تو یہ اپنی ذوق کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ذوق و شوق قائم رکھے. ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے صحیح مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے دین کی راہ میں ہمیں جو بھی رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، اللہ پاک ان کو آسان کرے ہمارے لیے. اور اگر کوئی مشکل آ بھی جائے اور ہم سہنی بھی پڑ جائے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک نوید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، آخرت کا جو اجر ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو ہم جو بھی کام کریں اے اللہ تعالیٰ آخرت کے مد نظر رکھ کے کریں. اے اللہ تعالیٰ آپ کی
اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو بھی ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک ایک سانس جو ہمارا ہے، اللہ پاک آپ کی رضا کے تابع ہو جائے۔ اللہ پاک اس وقت دنیا میں جو یہ کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے، اور ہمارے عزیزوں میں، ہمارے ارد گرد جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، یا اس کے علاوہ جس بھی بیماری میں، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی بیماریوں کا بھی بہت آج کل زور ہے، یا اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے نجات دے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور کر یا رب العالمین۔ سب کے دلوں کا حال تو ہی جاننے والا ہے، اور اللہ پاک بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ دوسروں سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو اے پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں کو سننے والا بھی آپ ہے، خاموشیوں کی زبان میں بھی جو ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ان پاک احادیث کا جہاں ذکر ہوتا ہے، یہ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ہم سب کے پڑھنے، سننے، سنانے والوں کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتوں کا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظہور فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و کاروں میں سے جو آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند کر دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے پرسن جو کزن حفیظ بھائی کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے۔ ابھی مجھے اسما بہن کے والد صاحب کے بارے میں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند کیجیے، اللہ پاک ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے جو پہنچ چکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اے پروردگار ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور ہماری اولادوں کا اللہ پاک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔